ویسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی مردانہ امراض کے حوالے سے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں اس وقت سخت سوال ہے، خفا نہیں ہوگا کہ حکیموں کی دکانیں صرف اس بیماری کی بنیاد پہ چل رہی ہیں، یہ نہیں کہ وہ آتے ہیں لوگ نمبر دیکھا ہو تو یار مر گئے بالکل تیرا تعال ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اس کو بڑی مہنگی قسم کے نسخے وغیرہ دے دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ بھی جو بھی آتا ہے تو کبھی شرم کے مارے وہ نہ بارگین کرتا ہے، بس آرام سے دوائی لی اور لے کر چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے فیلڈ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں مریضوں کا خیال کرنے والے، کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف اپنے مفاد کا خیال کرنے والے، ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سے اس بارے میں پوچھنا، آپ کوئی بندہ ایسا آتا ہے جو مردانہ کمزوری کا شکار ہے، پہلے تو آپ میڈیکل سائنس میں تو یہ ہے نا کہ وہ لوگ اس کا سپرم کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ہارمونز کا ٹیسٹ کرتے ہیں، باقی ٹیسٹ ان کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ شوگر کا مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس تشخیص کا طریقہ کار کیا ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں محافظ سرفراز ترین، اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ طب آفیسر حکیم سہیل رزاق صاحب کے پاس۔ آج ان سے ہم یونانی طریقہ علاج، میڈیکل سائنس میں فرق، اور جو مختلف امراض کے مریض ان کے پاس آتے ہیں، خاص کر مردانہ امراض کے حوالے سے زیادہ تر مریض آتے ہیں، معدے کے حوالے سے آتے ہیں، یا جتنے بھی مختلف طرح کے مریض ان کے پاس ان کی اسپیشلٹی آتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے ان کے حالات زندگی کے بارے میں پوچھیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے اور آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ سب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا۔ میں 1965 میں سرائے احمد خان جو ہری پور کا ایک قصبہ ہے اس میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم سرائے احمد خان سے حاصل کی، پھر اس کے بعد ایبٹ آباد میں شفٹ ہو گیا۔ اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد پھر میں طبیہ کالج لاہور میں چلا گیا، کیونکہ طب جو ہے یہ ہماری خاندانی سلسلہ ہے، اور سرائے احمد خان میں کافی عرصے سے میرے والد صاحب حکیم عبدالرزاق صاحب فرائض انجام دے رہے ہیں، اب بھی ہیں، تقریباً 100 کے قریب ان کی عمر ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، میرا پورا خاندان جو ہے طب سے وابستہ ہے اور پریکٹس کر رہے ہیں۔ اچھا، اور آپ کی بینگ ڈسٹرکٹ طب آفیسر جو ہے سلیکشن ہوئی یہاں پہ ہری پور ڈسٹرکٹ اسپتال میں، ابھی بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ جی میں ابھی ڈسٹرکٹ طب آفیسر ہوں، DHQ ہری پور میں کام کر رہا ہوں۔ میری یہ ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ رزاقیہ دواخانہ ہری پور میں صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک، اور ابائی جو ارولی کی کلینک ہے اس میں انشاءاللہ 2 بجے سے لے کے مغرب تک کام ہوگا۔ اچھا حکیم صاحب، طب یونانی یا طب اسلامی اور جدید میڈیکل سائنس، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے، کیا آپ جو موجودہ طبی خدمات سے انجام دے رہے ہیں بینگ حکیم، اس میں آپ جدید میڈیکل سائنس سے بھی مدد لیتے ہیں؟ جی آپ سب اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اصل میں میرے والد صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ طب جو ہے مدر آف دی آل میڈیسنز، آج جتنے بھی طریقہ کار ہیں ان کی ماں ہے، کیونکہ جڑی بوٹیاں ہی بیسک چیز ہے، اور جتنے بھی ہومیوپیتھی یا ایلوپیتھی بیسک جو ہے نا وہ جڑی بوٹیوں سے لیتے ہیں، لیکن مسلم سائنٹسٹ نے یہ چیزیں کی، اور جب یہ عدسہ ایجاد ہوا، پھر یہ جراثیم والا سلسلہ ہوا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ مطلب ہے کہ ایک تفرقہ پیدا ہوا کہ یہ جدید میڈیکل سائنس بعض وجود میں آئی۔ بیسیکلی یہ جو سائنسی آلات ہیں یہ سب مسلم سائنٹسٹ نے بنائے، جیسے اسٹیتھوسکوپ ہے، عدسہ ہے، اسی طرح یہ جتنے بھی ہاسپٹل وغیرہ ہیں مسلم سائنٹسٹ نے بنائے۔ اس کے علاوہ پہلا آپریشن مسلم سائنٹسٹ یعنی ایک حکیم نے آنکھوں کا آپریشن کیا اور آنکھیں بنائی۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ مطلب کہ چلتا رہا، اور وہ ترقی کی مناظر طے کرتے رہے، اور جو بیسک حکیم ہے وہ یہ اسی بات پہ اصرار کر رہا تھا کہ یہ جو آپ نے اس سے ترقی کی، یہ کیمیکل جو بنائے، انہی ادویات کو آپ نے ایسڈ میں ڈال کے ان کا ایکسٹریکٹ نکالا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہوگی۔ اوریجنل چیز جو ہے نا، آرگینک جو چیز ہے وہ زیادہ صحیح ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ آج عالمی ادارہ صحت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سائیڈ ایفیکٹس انگلش میڈیسن کے ہیں، جو یہ کیمیکل جو سالٹ تیار کرتے ہیں، تو اس سے وہ واپس طب کی طرف
یعنی جڑی بوٹیوں کی طرف آ رہے ہیں. اور یہ بیسک فرق ان میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ سنتھیٹک بنا لیتے ہیں, ہم جو کی تو میڈیسن دیتے ہیں یعنی جڑی بوٹیاں اوریجنل حالت میں, تو اس میں یہ ہے کہ سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہوتا, وہ فوری اثر کرتی ہیں اور اس میں سائیڈ افیکٹ آ جاتے ہیں. کیا آپ لوگ جو ہیں جدید میڈیکل سائنس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے, یہ پوچھنا تھا, یا آپ پرانے طریقہ علاج بھی؟ جی بالکل, کیوں نہیں اٹھا رہے. اس میں دیکھیں جی کہ پہلے یہ بی پی کا نبض سے سلسلہ ہوتا تھا ساری چیز, یہ نبض کی کیفیت جب میں ابو علی سینا کی کتاب القانون دیکھتا ہوں تو اس میں جب وہ نبض کی کیفیت یہ ای سی جی والی لہریں ایسے نظر آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نبض سے انہوں نے یہ سی جی اس وقت دل کی ہے کہ یہ کس طرح نبض چلتی ہے اور یہ نبض کی اقسام پر بیان کی ہے. تو آج میڈیکل سائنس میں یہ ای سی جی آ گئی ہے. اسی طرح اور جس طرح یہ ٹیسٹ کرتے ہیں لیبورٹری ٹیسٹ, اس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ خون کی کمی ہوگی, جگر آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا, ہضم سے نہیں ہو رہا, فولاد کی کمی ہے. تو آج میڈیکل سائنس میں جب سی پی کرتے ہیں, اس سے استفادہ کرتے ہیں ہم, اس میں دیکھتے ہیں وائٹ سیل کتنے ہیں, کتنا انفیکشن ہے. ہم اپنی بنیاد کو نہیں چھوڑتے لیکن سائنس میں اس سے بھی ہم جو ہے نا فائدہ حاصل کرتے ہیں, عوام کو نسخہ اس طب کے مطابق دیتے ہیں اور میڈیکل سائنس سے فائدہ حاصل. یعنی اس دور میں حکیم جون سا ہے مرض کی تشخیص کے لیے نبض کے دیکھنے پہ انحصار نہیں کرتے, بلکہ جدید جو ڈائگنوز کرنے کے طریقہ کار ہیں ان کو کار لا رہے ہیں, یعنی آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں, ای سی جی دیکھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اس وقت. جی کسی حد تک ای سی جی بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ایسا ہم نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بتا دوں, ہمارا ایک تو جو طریقہ علاج ہے مزاج پہ ہے, اخلاق پہ ہے, اور پھر عناصر پہ ہے, اور پھر اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز ہم نبض دیکھتے ہیں, نبض کے بعد مریض کی جو کیفیت ہے وہ دیکھتے ہیں, علامات ظاہری دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ مریض کا بیانیہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد یہ 3-4 چیزیں ملا کے پھر میڈیکل ٹیسٹ دیکھتے ہیں چوتھی چیز, تو پھر اس کی وہ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نبض دیکھتا ہے, مریض بیانیہ کرتا ہے تو مرض پہ کی حالات ہمیں پتہ چل جاتے ہیں. لیکن زیادہ پیچیدہ کیس ہو, الٹرا ساؤنڈ اور ایکس ریز اور اس طرح کا تھوڑا وہ بھی ہم اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں اور دوائی دیتے ہیں, اللہ شفا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دائمی بیماریاں جون سی ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, امراض قلب ہے, ان کا علاج کیا آپ کے یونانی طریقہ علاج میں موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے. بیسک شوگر کے بارے میں یہ بتا دوں آپ کو میں کہ جو ہی 150 سے شوگر اوپر ہوتی ہے ڈاکٹر دوائی پہ ڈال دیتے ہیں. اصل میں بیسک بات یہ ہے کہ لبلبا کام کرتا ہے لیکن آدمی مشقت نہیں کرتا, محنت نہیں کرتا, ورزش نہیں کرتا تو انسولین سیل نہیں کھلتے. تو جب اس پہ 200 یا 200 سے اوپر بھی شوگر چلی جائے تو اس کو اگر میڈیسن پہ ڈال دے تو دیکھیں ایک آدمی کو گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا ملتا رہے, اسے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ مشینری ہے, اس کے لیے اچھی غذا کھانی, ورزش کرنی یہ انتہائی ضروری ہے, اور اس میں جو ہے نا یہ فائدہ ہوتا ہے. اور میرے کئی الحمدللہ ایسے پیشنٹ ہیں جن کا شوگر ٹھیک ہو گیا ورزش کرنے سے, دوائی دینے سے. اور یہ باقی جو بلڈ پریشر ہے, باقی بلڈ پریشر میں بھی کہ نیچرل میڈیسن موجود ہے اور ان میں ہم دیتے ہیں, ان کو کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آج کل بلڈ پریشر جتنی امراض ہیں یہ فضول برگر اس قسم کی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ وغیرہ, اس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. نیچرل کی طرف آئیں. جب کسی کو مرض ہو جاتا ہے تو وہ ورزش بھی کرتا ہے, پھر وہ کسی کو کوئی لہسن بتاتا ہے, اس کو کوئی ادرک بتاتا ہے, کوئی کیا چیز بتاتا ہے, لیکن حکیم کی طرف وہ نہیں آتے, خود ہی میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں. اور ایک بات افسر میں یہ یہاں پہ ایک اور کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل میں نے نیٹ میں دیکھا ہے کہ ایک جڑی بوٹی لگا دی جاتی ہے اور اس کے اتنے فائدے گنے جاتے ہیں, یہ کینسر کے لیے, یہ ہارٹ کے لیے, یہ دل کے لیے. تو وہ ایک چیز ہوتی ہے, پھر لوگ ادھر بھاگتے ہیں, پھر اس سے افاقہ تو کوئی نہیں ہوتا. اصل چیز ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مرض تکلیف کیا ہے,
اس پہ کون سی جڑی بوٹی، ایک جڑی بوٹی ہے اس کے کئی فائدے ہیں، اور جب ہم آدمی دیکھتے ہیں تو اس کو ایک بہتر حکیم ہی، جس طرح ایک ڈاکٹر بہتر میڈیکیشن کر سکتا ہے، جس طرح کوئی پروفیسر صحیح طریقے سے پڑھا سکتا ہے، اسی طرح یہ جڑی بوٹیوں کا علاج جو ہے ایک حکیم صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، وہ اس کے مزاج کو سمجھتا ہے۔ میں نے آپ سے بات کی ہے کہ مزاج کی، ہم جڑی بوٹیوں کا بھی مزاج دیکھتے ہیں کہ یہ اس مریض کے مزاج پہ ہے کہ نہیں ہے، تو جب مزاج پہ ہوگی تو پھر افاقہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جی ہم نے بڑی دوائیاں کھائیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، ہر کینسر تک، اگر ایک مریض کینسر انگریزی میڈیسن سے 2 سال زندہ رہتا ہے تو الحمدللہ اگر ہم جڑی بوٹیوں سے علاج کریں، ایک بادام ہی لے لیں، ایک دماکنڈا ہی لے لیں، یہ ایسی چیزیں لیں تو لانگ لائف اس کی ہو سکتی ہے، اور بیماری کے خلاف وہ اس کے اندر مدافعت پیدا یعنی آپ یہ سر کہنا چاہتے ہیں کہ ایک یہ بات یہ کہ لوگ اپنے طور پہ جو حکیمی علاج کرواتے ہیں، سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں حکمت کے واسطے، وہ نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا، ایک آدمی اگر پیٹ میں درد ہے، میں ایک ہی مثال دیتا ہوں، تو پہلے زمانے میں اجوائن اور نمک ڈال کے لے لیتے تھے، اگر پیٹ میں درد ہے، اس کے بی پی اس کا آئی ہے تو بی پی اور بڑھے گا، اس کو اس سے پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کوالیفائڈ حکیم سے یہ علاج کروانا چاہیے، خود سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اسپیشلٹی کس میں ہے؟ لوگ زیادہ تر آپ کے پاس کس مرض کے لیے آتے ہیں؟ دیکھیں جی، سر سے لے کے پاؤں تک میرے پاس مریض آتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس الحمدللہ سب سے زیادہ جو ہے نا بے اولاد سیمن کا جن کو مسئلہ تھا، جو عورتوں میں ہارمونل پرابلمز اور سسٹک اووریز اور اس قسم کے، اور الحمدللہ یعنی 70% میرے مریض جو ہے نا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ معدے کے امراض ہے اور بواسیر وغیرہ اس قسم کے امراض ہیں سیکس کے علاوہ، تو وہ بھی لوگ آتے ہیں، خارش ہے، پھوڑے پھنسی ہے، میرے پاس آتے ہیں تو اللہ شفا دیتے ہیں۔ بس ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی مردانہ امراض کے حوالے سے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں اس وقت سخت سوال ہے، خفا نہیں ہوگا کہ حکیموں کی دکانیں صرف اس بیماری کی بنیاد پہ چل رہی ہیں، یہ نہیں کہ وہ آتے ہیں، لوگ نمبر دیکھا، اوہ ہو تو یار مر گیا، بالکل تیرا تعال ختم ہو گیا، تو ٹھیک ہے، اور اس کو بڑی مہنگی قسم کے نسخے وغیرہ دے دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ بھی جو بھی آتا ہے تو کبھی شرم کے مارے وہ نہ بارگین کرتا ہے، بس آرام سے دوائی لی اور لے کر چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ہر فیلڈ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں مریضوں کا خیال کرنے والے، کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف اپنے مفاد کا خیال کرنے والے، ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سے اس بارے میں پوچھنا، آپ کوئی بندہ ایسا آتا ہے جو مردانہ کمزوری کا شکار ہے، پہلے تو آپ میڈیکل سائنس میں تو یہ ہے نا کہ وہ لوگ اس کا سپرم کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ہارمونز کا ٹیسٹ کرتے ہیں، باقی ٹیسٹ ان کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ شوگر کا مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس تشخیص کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ مردانہ کمزوری کس کو کہتے ہیں؟ وہ مردانہ کمزوری کیا بیماری ہے؟ اگر بیماری ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کا علاج آپ کس طرح تجویز کرتے ہیں؟ افسر بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اس میں افسر ایک بات یہ ہے کہ یہ سیکس کو حکیموں کے ساتھ جو منسوب کیا گیا ہے، یہ جیلی قسم کے جو لوگ ہیں وہ ایڈورٹائز کر کے ایسی میڈیسن ہیں طب میں ہیں، لیکن وہ ان کو ایڈورٹائز کر کے بدنام کیا گیا ہے۔ تو سیکس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ سیکس میں بیماری ہے جسے ایلوپیتھی میں بیماری سمجھتے ہی نہیں ہے، جریان ہے، احتلام ہے، اس کے علاوہ صورت انزال ہے، اور اس کے علاوہ مطلب باقی مسالے کے ایریکائل ڈسفنکشن کا جس طرح ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہر ایک مریض کو نہیں ہوتی، ہر ایک مریض کو یہ بیماری نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ہے، اس کی اولاد ہے، وہ لائف میں سیٹسفائی ہے، اس کو اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسی دوائی نہیں دینی چاہیے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ یہ پیسے کے معاملے میں پیسے بٹورتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سیکس کے معاملے میں جو جڑی بوٹیاں یا قیمتی چیزیں جو ہیں یہ ویسے واقعتاً مہنگی ہیں، اس میں مہنگی چیزیں اور کام بھی کرتی ہیں۔ ہماری تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ غریب لوگ ہیں، ڈرائی فروٹ کھا نہیں سکتے، اچھی غذا کھا نہیں سکتے، وہ کمزوری ان کو فیل ہوتی ہے، تو پھر وہ نیم حکیموں کے پاس جاتے ہیں، پھر نیم حکیم ان کو ایسی طاقت کی دوائیاں دیتے ہیں، تو پھر وہ کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک ہو گیا ہو۔
تیز دوائیاں دیتے ہیں اس طرح کی. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی غذا سیٹ کریں, اپنی لائف آف وے جو گزارنے کا طریقہ ہے اس کو ٹھیک کریں, ورزش کریں, ٹائم پہ کھائیں, نیچرل چیزیں کھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بندے کو بھی ایسے سیکس کا پرابلم نہیں ہوگا. میں نے بات کی تشخیص کرنے کی. تشخیص کے علاوہ اصل میں تشخیص کیا نبض کی ذریعے ہوتی ہے؟ میں بات جو بتا رہا ہوں کہ جیسے یہ ہے کہ آج کل کا یہ دور ہے, یہ پہلے زمانے میں سنیما ہوتا تھا, اب یہ موویز ہے, لڑکے اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں, پھر ان میں یہ جریان اور احترام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, پھر وہ کسی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں تو وہ انہیں ڈراتے ہیں, تو پھر وہ اس طرح ان عقیدوں کے پاس پھنستے ہیں. بیسک بات یہ ہے کہ نوجوان نسل کو ماں باپ کا کام یہ ہے کہ بچوں کو یہ بے راہ روی کی طرف نہ جانے دیں, غلط راستے پہ نہ جانے دیں, موبائل میں وہ کریں اور اس طرف نہ آئیں. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی یہ حکیموں کی روزی جو نیم حکیموں کی روزی بند ہو جائے گی. تو تشخیص کے حوالے سے آپ نے یہ کہا ہے کہ بیسک چیز تو ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نبض ہے. نبض ہم دیکھتے ہیں, نبض کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے, اس میں پھر مریض کا اپنا بیانیہ جو تکلیف ہے وہ بیان کرتا ہے, پھر مریض کی چال ڈال وہ ہوتی ہے کہ کس طرح چل کے آیا, کیا مسئلہ ہے, کس طرح ہے. تو پھر اس کا مزاج دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز اسے فائدہ دے رہی ہے, کیا نقصان دے رہی ہے. ٹھنڈی چیز سے ہوا ہے نزلہ زکام, یا گرم کھا کے گرم چیزیں کھا کے شرکان ہو گیا. تو یہ باتیں آپ سب, تو اس طرح یہ تشخیص ہوتی ہے. اور یہ بھی کہہ دینا کہ 100% نبض سے ہم یہ کرتے ہیں, یہ بھی نہیں ہے. اور اس میں تجربہ بڑا ضروری ہے, تجربہ بڑا ضروری ہے. تو اچھا ٹھیک ہے حکیم صاحب, آپ نے جو بات کی, ایک ساتھ آپ نے بات کی کہ بے اولاد لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کو میڈیسن تجویز کرتے ہیں, جو بھی آپ کے پاس ہوتی ہے وہ دیتے ہیں, ان کو اللہ پاک نے اولاد بھی دی ہے. یہ ایک چیز جو میں نے کہیں سے دوستوں کے ساتھ سنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے, فار ایگزامپل کسی کی اگر اولاد نذیرہ نہیں ہو رہی تھی تو ایک ڈائٹ پلان ایسا دیا جاتا ہے, اس کے مطابق اگر وہ پریگننسی کے بعد اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اولاد نذیرہ پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بتا دیں کہ جو آپ تجویز کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ اولاد پیدا ہونا, اور یہ اولاد نذیرہ, یہ بتائیں سر. بالکل یہ اس طرح ہے, دین تو اللہ کی ہوتی ہے, لڑکی دے یا لڑکا دے, لیکن اس میں بھی یہ چیز ضروری ہے کہ عورت کو کھلانے کے لیے ہم دیتے ہیں کیپسول کی شکل میں, گولیوں کی شکل میں دوائی. اور اس کے علاوہ مرد کے اگر جراثیم کمزور ہیں, آئی مین کہ منی پتلی ہے اور ٹائمنگ نہیں ہے اس کی, تو اس کو پھر دوائی دیتے ہیں. اس میں وہ ضروری ہے کہ دونوں کا وہ ہونا چاہیے, برابری ہونی چاہیے, اور دوائی طاقت کی دی جاتی ہے جس میں اولاد نذیرہ پیدا ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس طرح ہوتا ہے بعض دفعہ بعض لوگوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ڈیزائر نہیں ہوتی ان کے اندر, مینس کہ وہ ٹیسٹ ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن ایک ڈیزائر نہیں پیدا ہو رہی ہے اپنے اندر, یہ سیکس کی ڈیزائر ہوتی ہے, یہ کیا وجہ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں نا, تو یورپ میں سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے جی. اصل چیز یہ ہے کہ ایک بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا, اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا سسٹم کرنا چاہیے, کب ملنا چاہیے. آج کل تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی فوری طور پہ مینسز کے بعد جو ہے نا ملاپ کر لیں, ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. میں تو یہ مثال دیتا ہوں, یہ دیکھیں کہ اگر ایک کٹ لگ جائے تو 7 دن میں وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے, ٹانگیں کھلتے ہیں. تو 7 دن کم از کم صبر کرنا چاہیے, اور اچھی غذا کھانی چاہیے. اس کے بعد ملاپ کریں, انشاءاللہ کسی میڈیسن اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس وقت ڈاکٹر صاحب جو زیادہ تر میڈیسن استعمال ہو رہی ہیں وہ آپ لوگ خود سے بناتے ہیں یا یہ آج کل دواخانوں کی تیار ہو کے آتی ہیں آپ کے پاس؟ اصل میں آپ سب بات یہ ہے کہ اتنی میڈیسن ہے کہ اگر ہم ایک مجون ہی لے لیں اس میں اتنی ہے کہ ہم پوری نہیں کر سکتے. اور آج کل سختی بھی اتنی ہے کہ یہ اتنی بنائیں میڈیسن اور یہ کریں اور وہ کریں, اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں دواخانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور زیادہ تر میں نے جیسے آپ کو بتایا اس میں سیکس میں سالم مصری, موسلی سفید, سالم پنجا یہ استعمال ہوتا ہے, اور امبر, زعفران, کستوری, اور یہ شہوت کے لیے استعمال ہوتی ہے, ٹائمنگ کے لیے اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ایسی جو چیزیں ہیں نا, جب مریض کہتا ہے ہم اسے بنا کے دیتے ہیں,
وہ کاسٹلی ہوتی ہے اور نام لکھ دیتے ہیں اور کہ یہ چیزیں لے آؤ ہم بنا دیں. نہیں تو پھر زیادہ تر ویسے کیونکہ خاندانی مال ہے جو جنرل امراض کی دوائیاں جو ہے نا وہ تیار رہتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس دور میں ڈاکٹر صاحب یہ لوگوں کا اعتماد ہے یونانی طریقہ علاج یا اسلامی طب جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی افسر بات یہ ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میرے والد صاحب صبح آتے تھے نماز کے بعد اور 5 بجے تک مریض ہوتے تھے. لیکن آج صورت آج یہ ہے میں سیدھی بات بتاؤں 20 25 30 بہت زیادہ ہوئے تو ادھر ہمارا جو کلینک ہے اس پہ 20 25 30 پیشنٹ ہوتے ہیں اور ہوتے کون سے ہیں وہی جو لاعلاج جو مطلب دوائیاں کھا کھا کے مایوس ہوئے لوگ وہ وہاں پہ آتے ہیں. تو وہ آج سے اگر 50 سال پہلے اس علاقے میں کوئی بھی مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر حکیم نہیں تھا تو یا تو ادھر خان محمدی کے حکیم تھے والد صاحب کے استاد فضل خان صاحب تو یا پھر کوئی تو رات کو 12 بجے بھی وہ آتے اور والد صاحب پڑیا میں ڈال کے دیتے یقین جانے مریض کو شفا ہو جاتی صبح پھر وہ آ کے دوائی دے کے جاتی. تو آج کل کہتے ہیں جی ٹیکے کے لیے جائیں فوری طور پہ ادھر جائیں ادھر جائیں جب مایوس ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آئیں. ڈاکٹر صاحب لوگوں کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کیا مشورہ دیں گا؟ دیکھیں جی اسلامی تعلیمات سب سے پہلے ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. صبح سویرے اٹھیں ورزش کریں مسجد میں نماز پڑھیں اس کے بعد سادہ غذا کھائیں. یہ آئل ڈالڈا چائے اس قسم کی چیزیں یہ بیکری آئٹمس ان سے اجتناب کریں. وہی رات کی بنی ہوئی روٹی ہوتی تھی اس سے لوگ صحت مند تھے. صبح میرے پاس ایک بزرگ آئے میں نے کہا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ کہتا ہے جی کہ میں اٹھتا تھا تو صبح جب کھیتوں میں جاتے تھے والد صاحب کے پاس تو لسی میں مجھے ستو ڈال کے دیا کرتے تھے. یقین جانے اب بھی لال سرخ ہے 80+ ہے وہ بابا اور وہ مجھے کہتا ہے تو وہ چیزیں ہم نے نیچر چھوڑ دی ہے. اب ہم شوقیہ طور پہ یہ چیزیں لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آدمی اگر صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے خالص دودھ خالص دہی خالص گھی کھائے کوئی بلڈ پریشر کوئی شوگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ ڈرائی فروٹ استعمال کرتے تھے. کون سا ڈرائی فروٹ؟ سب سے کم مونگ پھلی وہ عام لوگ تھے اور کالے چنے تھے. بہترین میں ان کو ڈرائی فروٹ کہتا ہوں. اس زمانے میں سردیوں میں کھاتے تھے یا دانے بنے ہوئے کھاتے تھے اور وہ صحت مند تھے. ستو کھاتے تھے لسی پیتے تھے پیاز کھاتے تھے. تو یہ نیچرل چیزیں ہیں. جب تک یہ مرغن چیزیں آئیں یہ ڈالڈے میں روسٹڈ چیزیں آئیں اور یہ جتنے بھی بیکریز آئٹم آئے تو صحت کا مسئلہ جو ہے پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ نے وقت دیا. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا بھی. بہت شکریہ آپ صاحب.